سیما اور سونیا بچپن ہی سے اچھی سہیلیاں تھیں، ایک ہی اسکول میں پڑھتی تھیں اور اب بڑی ہو کر ایک ہی کمپنی میں جاب کر رہی تھیں۔ ایک دن کمپنی کی اینول پارٹی سے دیر رات گھر لوٹ رہی تھیں۔ کافی رات ہو چکی تھی۔ جس راستے سے گزر رہی تھی وہاں سناٹا بھی بہت زیادہ تھا۔ وہ پہلی بار اس راستے سے گزر رہی تھی کیونکہ وہ شارٹ کٹ تھا۔ سیما ڈرائیونگ کر رہی تھی اور دونوں ہی دوستیں بہت غصے میں تھیں کیونکہ سونیا نے سیما کا ایک راز اس کے دوستوں کے سامنے فاش کر دیا تھا، جس کی وجہ سے سیما سونیا سے بہت غصہ تھی، جبکہ سونیا کئی بار اس سے اپنی اس حرکت کی معافی بھی مانگ چکی تھی، لیکن سیما کا غصہ کسی طرح کم نہ ہو رہا تھا۔ دونوں کے بیچ گاڑی میں بحث اتنی زیادہ بڑھ گئی، سونیا نے تنگ آ کے سیما سے کہا کہ گاڑی روکو، مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ، مجھے یہیں اتار دو۔ سیما تو جیسے انتظار میں تھی، اس نے جھٹ گاڑی روکی۔ سونیا جیسے ہی گاڑی سے اتری، سیما نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ سونیا نے سیما کو جاتے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سونیا نے دیکھا سڑک بہت لمبی اور سنسان ہے۔ اس نے کیب بک کرانے کے لیے موبائل اٹھایا، موبائل کے سگنل نہیں تھے، مجبوراً اس نے پیدل چلنا شروع کر دیا۔ شاید آگے جا کے کوئی رکشہ یا ٹیکسی مل جائے۔ چلتے چلتے اس کا پاؤں کسی کیچڑ میں جا لگا، وہ پھسلتے پھسلتے بچی۔ سونیا نے دیکھا کیچڑ سے بہت بدبو آ رہی تھی، اس کے جوتے بری طرح خراب ہو گئے تھے۔ کرنے پر اس کو محسوس ہوا وہ کیچڑ نہیں بلکہ خون ہے، گندا اور سڑا ہوا خون۔ اس نے جلدی جلدی چلنا شروع کر دیا۔ اچانک اسے محسوس ہوا کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے، لیکن جب سونیا نے پلٹ کر دیکھا وہاں کوئی نہ تھا۔ سونیا بہت زیادہ سہم گئی۔ اس نے بنا دیکھے جلدی جلدی چلنا شروع کر دیا، لیکن ایک بار اس کا پیر پھر اسی کیچڑ میں جا پڑا۔ اس نے دیکھا یہ تو وہی کیچڑ ہے جس میں پہلے بھی اس کا پیر پڑا تھا، یہ گندا اور سڑا ہوا بدبودار خون۔ سونیا سے اس کیچڑ کی وجہ سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، خوف کی وجہ سے، کچھ کیچڑ کی وجہ سے، لیکن وہ پھر بھی جیسے تیسے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ اور وہ جیسے جیسے آگے بڑھتی جا رہی تھی محسوس ہو رہا تھا نہ چلنے کے باوجود بھی اسی جگہ پر ہی ہے۔ چلتے چلتے ایک بار سونیا کو پھر اپنے پیچھے کسی کے چلنے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے پیچھے دیکھا، وہاں کوئی نہ تھا، لیکن ایک دور سایہ نظر آیا جو کچھ عجیب سا تھا۔ اسے دیکھنے پہ محسوس ہوا جیسے کوئی آدمی ہے، اس سے ہی گھور رہا ہے۔ سونیا کو اس آدمی کو دیکھتے ہی گھبراہٹ سے ہونے لگی کہ وہ کوئی نارمل آدمی نہیں لگ رہا تھا۔ سونیا نے پھر سے جلدی جلدی چلنا شروع کر دیا۔ یہاں پر ایک خوف سا طاری ہو گیا تھا، اسے لگ رہا تھا کہ کچھ برا ہونے ہی والا ہے۔ اس نے جلدی سے سیما کو فون ملایا، لیکن اس کا فون نہیں لگ رہا تھا۔ سونیا کو بہت رونا آ رہا تھا، اس کے آنسو ٹپکنے لگی کیونکہ اسے مسلسل محسوس ہو رہا تھا کوئی اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، لیکن اب پیچھے مڑ کے دیکھنے کی اس کی ہمت نہیں تھی۔ ایک بار پھر اس کا پیر اسی کیچڑ میں پھنس گیا، وہ سب بالکل پہلے جیسا تھا۔ اس نے اپنے آس پاس دیکھا تو سونیا کو پھر وہی آدمی نظر آیا، لیکن اب اس کا چہرہ نمایاں نظر آ رہا تھا اور اس کے دونوں ہاتھوں پر خون لگا ہوا تھا اور کپڑے بھی خون سے لت پت تھے۔ یہ دیکھتے ہی سونیا کی چیخیں نکل گئی۔ وہ آدمی اس کو دیکھ کر ہنسنے لگا اور اس کے پاس آنے لگا۔ یہ دیکھ کر سونیا چیختے ہوئے بھاگنے لگی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ بس پاگلوں کی طرح بھاگے جا رہی تھی۔
اور بھاگتے بھاگتے وہ کسی چیز سے ٹکرائی اور بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا اس کی دوست سیما گاڑی چلا رہی تھی۔ سیما نے جب دیکھا کہ وہ ہوش میں آ گئی ہے تو اس نے بتایا کہ جب میں تمہیں اتار کے کچھ دور آگے آ گئی تو مجھے احساس ہوا کہ غصے میں نے تمہیں آدھی رات کو سنسان سڑک پر اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ جب تمہیں فون ملایا تو تمہارا فون نہیں مل رہا تھا۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی، اس لیے تمہیں لینے کے لیے واپس گاڑی موڑ لی۔ جب یہاں پہنچی تو تم پاگلوں کی طرح چیختے ہوئے بھاگتی ہوئی آ رہی تھی، میری گاڑی سے ٹکرا گئی۔ میں نے سونیا سے کئی بار اس کے رونے کی وجہ پوچھی، لیکن سونیا بس روئے جا رہی تھی اور اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اس نے کبھی اس رات کے بارے میں کسی سے ڈسکس نہیں کیا اور آئندہ کے بعد سے وہ کبھی لیٹ نائٹ پارٹی میں نہیں گئی۔